بات آج بہت سنجیدہ نوعیت کی اور بہت ضروری نوعیت کی آج ہم اپنے علماء کرام سے کرنے جا رہے ہیں۔ ایک ٹرم یوز کی جاتی ہے، ایک بات کی جاتی ہے مشرک کے بارے میں، ملحد کے بارے میں، مرتد کے بارے میں، کافر کے بارے میں۔ اب جیسے کہ آغاز میں بھی میں نے کہا تھا کہ ایک جانب تو ہم وہ لوگ دیکھتے ہیں جو ہمارے آس پاس ہی ہوتے ہیں اور جن سے یقیناً ہمارا ایک بڑا اختلاف ہمارے مذہب اسلام کی طرف سے ہوتا ہے، لیکن ایک طرف ہمیں وہ صورت بھی دکھائی دیتی ہے کہ جہاں اگر دو لوگوں کا آپس میں اختلاف ہے تو وہ بحیثیت مسلمان ہی ایک دوسرے کے اوپر یہ الزامات کی بوچھاڑ کر دیتے ہیں کہ یہ کافر ہے، یہ مشرک ہے، یہ ملحد ہے، یہ مرتد ہے، استغفر اللہ۔ تو آج ہم اپنے علماء کرام سے اس اسپیسیفک ٹاپک پر بات کریں گے کہ اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے کہ ایک بندہ، مجھے نہیں معلوم کہ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے میرے ساتھی اینکر اللہ رب العزت کے بارگاہ میں کتنے عزیز ہیں، میں ان سے کسی چھوٹے سے اختلاف کی بات پر جس سے مجھے اختلاف ہو، میں ان کو یہ تانا دے دوں یا یہ بات کر دوں تو اللہ رب العزت کی کتنی بڑی ناراضگی میں مول لوں گی۔ یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے آج جس پہ ہم نے بات کرنی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی مسئلہ پچھلے 2 ہفتے سے فہیم چل رہا ہے، تو انشاءاللہ تعالی علماء کرام کی موجودگی میں ہم اس پر بھی انہی کے ساتھ بات کریں گے۔ اور بہت اچھا، بہت ہی خوبصورت آپ نے یہ بات کہی کہ آج کے دور میں بھی جو ہے یہ بات صرف مذہب سے باہر نہیں، مذہب کے اندر بھی جو ہے یہ الزامات لگ رہے ہیں، جو کہ بڑے افسوس کی بات ہے۔ اس پہ خیر علماء کرام یہاں پر بیٹھے ہیں، ہم سے کئی زیادہ بہتر جانتے ہیں اور انہی کی رہنمائی میں ہم گفتگو کا آغاز کریں گے۔ لیکن جو یہ مشرک، منکر اور یہ مرتد ہے، یہ بیسیکلی وہ لوگ ہیں جو روشنی کو پانے کے باوجود بھی اندھیروں کی تلاش میں نکل پڑتے ہیں۔ یہ وہ بدبخت لوگ ہیں جن کو وراثت میں تو سونے کی کان ملی ہے، لیکن خود کہتے ہیں کہ ہمیں نمک کی جو ٹیلے ہیں وہ تلاش کرنے کا شوق ہے۔ یہ لوگ آج کے دور میں نہیں پائے گئے، یہ لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی موجود تھے۔ مسیلمہ کذاب بہت بڑا ایک دعوے دار تھا نبوت کا، وہ کمبخت بھی وہاں پر موجود تھا، آپ کے دور میں ہی موجود تھا، اور اسی وجہ سے وہ پہلے منکر زکوٰۃ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد منکر زکوٰۃ ہو گیا، اور اس کے بعد منکر اسلام ہو کر اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ نہ صرف وہ بلکہ مجھے کریکٹ کیجیے گا، سجا نامی اس کے ایک بیوی، سجا اس کی بیوی جو تھی، وہ بھی نبوت کا دعویٰ کر چکی تھی، اور پھر ان دونوں بدبختوں نے شادی کی اور عجیب و غریب رسم و رواج جو ہے وہ عام کر دیے، زنا کو عام کر دیا، حکم دے دیا اس نے، ایک جھوٹا نبی بن کر جو ہے وہ سامنے آیا۔ تو ایسے لوگ ہمیں اس وقت بھی ملے، اور ہماری آج کے دور میں میں کیا کہوں گا، اسے بدقسمتی کہہ لیجئے کہ ہمیں اس دور میں بھی ایسے لوگ ملے اور ان کا سامنا رہا۔ آج اس پر ہی جو ہے وہ گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ مولانا ولی مظفر صاحب موجود ہیں، پروفیسر یونس صاحب بھی موجود ہیں، علامہ امین شہیدی صاحب نے بھی جوائن کر لیا، اور مفتی ابراہیم قادری صاحب بھی موجود ہیں۔ میں چاہوں گا مفتی صاحب، سوال تھوڑا سا سخت ہے، آپ اس کی وضاحت کر دیجئے گا کہ اس دور میں تو ان لوگوں کے خلاف جنگ کا اعلان ہوا، جنگ ہوئی، اور وہی ایک واحد حل تھا۔ آج کے دور میں ایسے لوگوں کے لیے کیا معاملات اختیار کرنے چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا موضوع لیا آپ نے، اس میں تند و تیز باتیں ہیں۔ اصل میں جو شخص ضروریات دین کا منکر ہو، مثلاً کہ نماز فرض نہیں ہے، روزہ فرض نہیں ہے، دین کا انکار کرے، تو ظاہر اسے کافر کہا جائے گا۔ جو شخص شرک کرے اسے مشرک کہا جائے گا۔ لیکن محض آپس کی لڑائی جھگڑے کی وجہ سے اور نیچا دکھانے کی وجہ سے کسی کو کافر اور مشرک کہنا بہت بری بات ہے۔ کتنی بری بات ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے کسی کو کافر کہا، یا جس شخص نے کسی کو ملحد کہا، یا جس شخص نے کسی کو برا کہا، اگر وہ ویسا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، اور اگر وہ ویسا نہیں ہے تو فرمایا وہ کفر اسی کی طرف لوٹے گا جس نے اسے کافر بنانے کی کوشش کی ہے۔ اس سوال کا جواب تو یہ ہے۔ اور رہا معاملہ مرتد کا، تو اس میں کوئی شک نہیں کہ مرتدین اس زمانے میں بھی تھے اور مرتدین اس دور میں بھی ہو سکتے ہیں اور ہیں۔ مرتد کیا ہوتا ہے؟ مجھے تھوڑا سا آپ ٹائم دیں۔ جی۔ مرتد کیا ہوتا ہے؟ مرتد وہ ہوتا ہے کہ جو مسلمان ہو کر پھر کفر کی طرف پھر جائے۔ کافر 2 قسم کا ہے، غیر مسلم 2 قسم کا ہے۔ ایک کہلاتا ہے کافر اصلی، جیسے ہندو ہے، سکھ ہے، عیسائی ہے، وہ اپنے لوگوں میں پیدا ہوا، بچہ بڑا ہوا تو وہ کافر کہلایا، وہ اسی مذہب کا کہلایا، اس کو کہتے ہیں کافر اصلی۔ اور ایک ہوتا ہے مرتد،
کہ وہ مسلمان ہوا یا اپنے آپ کو مسلمان کہلاتا ہے اور پھر اس کے جو کام ہے وہ کفریہ ہیں یا کفر کی طرف لوٹ گیا، اسے مرتد کہا جاتا ہے۔ مرتد کیا ہے؟ اس کا حکم کیا ہے؟ ادھر سے اسلام تو یہ کہتا ہے کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہے۔ تو جب دین میں جبر نہیں ہے تو یہودی مسلمان ہو سکتا ہے، عیسائی مسلمان ہو سکتا ہے، مسلمان ہو کر یہودی کیوں نہیں ہو سکتا؟ مسلمان ہو کر سکھ ہندو کیوں نہیں ہو سکتا؟ ہندو تو مسلمان ہو جاتا ہے۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں اکراہ نہیں ہے، تو پھر یہاں تو اکراہ بظاہر جبر نظر آیا۔ اس کا مفہوم یہ ہے لا اکراہ فی الدین کا کہ ایک عورت ہے، اسے آزادی ہے کہ وہ مجھ سے، آپ سے، کسی سے، الف سے نکاح کرے یا نہ کرے، اس پر کوئی جبر نہیں ہے۔ لیکن نکاح میں آ جانے کے بعد اب جبر ہوگا، اب واپس نہیں جا سکتے۔ درست۔ اسی طریقے سے ایک شخص ہے، وہ ایک ملک کا شہری نہیں ہے، وہ میرے ملک کا شہری نہیں ہے، وہ میرے ملک کو تسلیم نہ کرے، وہ میرے ملک کے قوانین کو نہ مانے، لیکن شہری بننے کے بعد اسے قانون کو ماننا ہوگا۔ اب وہ میرے ملک کے خلاف بغاوت نہیں کر سکتا۔ اگر بغاوت کرے گا تو اس کی سزا قتل ہوگی۔ ایسے ہی اسلام یہ کہتا ہے کہ جب تک تم یہودی ہو، نصرانی ہو اور اسلام کی شہریت میں نہیں آئے ہو، اس وقت تک تم آزاد ہو، تم پر کوئی جبر نہیں ہے۔ لیکن اسلام لانے کے بعد اسلام سے اگر بغاوت کرو گے تو جیسے باغی کی سزا قتل ہے، تو مرتد بھی باغی ہے دین کا، اسلام کا، اس کی سزا بھی قتل ہوگی۔ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اس پر غور کیجئے گا، 4 وعیدیں اللہ رب العزت نے مرتد کے لیے نازل فرمائیں۔ فرمایا جو شخص اس دین سے پھر جائے اس کے لیے 4 وعیدیں ہیں۔ ایک یہ کہ اس کے عمل دنیا کی بھی ضائع ہو گئے، نمبر 2 آخرت کے عمل ضائع ہو گئے، نمبر 3 وہ جہنم میں جائے گا، نمبر 4 کبھی جہنم سے نکلے گا نہیں۔ اچھا، دنیا کیسے ضائع ہوگی اور آخرت کیسے؟ اس کی اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہیں۔ آخرت میں یوں ضائع ہیں کہ دنیا میں جتنے ارتداد سے پہلے نیک عمل کیے تھے، 1 پیسے کا ثواب نہیں پائے گا قیامت کے دن۔ اور دنیا میں اس کا عمل کیا ضائع ہوگا؟ دنیا میں عمل یہ ضائع ہوگا کہ وہ کسی کا وارث نہیں قرار پائے گا، اس کی بیوی نکاح سے نکل جائے گی، اسے قتل کر دیا جائے گا۔ یہ اسلام نے فرمایا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کا، ابو بکر صدیق کا، خلفائے راشدین کا اسی پر عمل رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی مسلمان کو قتل کرنا جائز نہیں مگر 3 وجہوں سے۔ السیب الزانی، وہ شخص کی جو شادی شدہ اور زنا کرے، اس کا خون معاف ہے، اسے قتل ریاست کرے گی۔ النفس بالنفس، جان کے بدلے میں جان۔ اور تیسرا من غیر دینہ، جس شخص نے اپنے دین کو بدل دیا، اسلام کو بدل دیا۔ اسلام وہ دین ہے جو کامل ہے، مکمل ہے، اس میں آنے کے بعد پھر آدمی واپس نہیں جا سکتا۔ بڑی خوبصورت بات آپ نے کر دی، قطع کلامی کی معافی، اسی سے آگے بڑھائیے گا۔ آپ نے کہا حکومت کرے، جی حکومت، یہ بہت ہی اہم پہلو ہے کہ حکومت وقت کرے۔ سزا دینے کی ذمہ داری صرف حکومت کی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفۃ المسلمین تھے، پہلے خلیفہ راشد ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد اس ریاست اسلامیہ کو جو مشکلات درپیش تھی، ان میں سے سب سے بڑی مشکل یہ تھی کہ بہت سے لوگ مرتد ہو گئے تھے اور واپس بت پرستی کی طرف چلے گئے تھے۔ بہت سے وہ لوگ تھے جنہوں نے انکار زکوٰۃ کیا تھا۔ تو ابو بکر صدیق نے پہلا اعلان کیا فرمایا؟ فرمایا مرتدین سے میری جنگ ہے، منکرین زکوٰۃ سے میری جنگ ہے۔ پھر ایک وقت آیا، جنگ یمامہ چھڑی، اور مسیلمہ کذاب جس کا آپ نے ذکر کیا ہے، تو اس کی بڑی بھاری فوج تھی، تقریباً 40,000 لوگ تھے۔ حضرت خالد بن ولید کی سرکردگی میں اور حضرت اکرمہ بن ابو جہل کی سرکردگی میں یمامہ میں لشکر گیا، اور پھر یہ بڑی بے جگری کے ساتھ لڑا اور پھر اسلام کا جھنڈا لہرایا، اور جس شخص نے حضرت امیر حمزہ کو قتل کیا تھا، اسی نیزے سے اس نے مسیلمہ کذاب کو قتل کیا۔ اور حضرت واشی بڑے فخریہ انداز میں کہا کرتے تھے، فرمایا اسلام سے پہلے مجھ سے ایک جرم ہوا، اور اسلام کے بعد اللہ نے اس کے ازالے کی مجھے توفیق دی، میں نے کفر کے عالم میں اسلام کے بہت بڑے آدمی کو میں نے قتل کیا، اور اسلام لانے کے بعد میں نے کفر کا بہت بڑے کافر کا سر اتار دیا۔ کیا خوبصورت بات، زبردست، ماشاءاللہ۔ خیر الناس وقتلت شر الناس، اسی بات کو جو خیر الناس اور شر الناس دونوں میں نے قتل کی۔ ماشاءاللہ، اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے اسی چیز کو بڑا خوبصورت ماشاءاللہ سے مفتی صاحب نے بیان کر دیا، واقعہ بھی بڑا خوبصورتی سے جنگ یمامہ کا بتا دیا، اور اکرمہ بن ابی
جہل کا بیٹا اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ماشاءاللہ کیا سعادت ملی ہے. مرتد کی توبہ قبول ہو سکتی ہے یا نہیں؟ اسے یہ حق ہے, کیا وہ توبہ کر سکتا ہے مرتد ہونے کے بعد؟ یہ جو آج کا آپ کا ٹاپک ہے جس میں مرتد کی توبہ قبول ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی, مرتد کا حکم کیا ہے, زندیق کا حکم کیا ہے, منکر کا حکم کیا ہے, ملحد کا حکم کیا ہے, ان کی تعریفیں کیا ہیں, ضال کون ہے, گمراہ کون ہے, یہ تعریفیں ایک علمی تحقیق اس کے لیے درکار ہے. میں یہاں 2 منٹ میں سب بیان کر سکتا ہوں. اللہ کا شکر ہے کہ میں ایک تو لغوی آدمی ہوں, اور دوسری بات یہ ہے کہ مکالمہ بین المذاہب پر میرا کام ہے ماشاءاللہ. لیکن میں اس سے ہٹ کر ایک اور موضوع پہ آپ کو لے جانا چاہتا ہوں, اور آپ کے توسط سے, بول کے توسط سے, آپ دونوں کے توسط سے, کہ اس وقت ہم ایک گلوبل بستی میں داخل ہو چکے ہیں. ہم چاہ رہے تھے یا نہیں چاہ رہے تھے, دنیا بدل چکی ہے. جو پہلا میرا مقتدی تھا کسی زمانے میں, وہ ایک دیہاتی تھا, میرا حضرت کا حضرت کا حضرت کا. اب میرے مقتدیوں میں آکسفورڈ اور کیمبرج کے فضلاء ہوتے ہیں. اب مجھ سے زیادہ پڑھے ہوئے لوگ میرے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں, اور ہم اوپر سے احکام پہ احکام بیان کر رہے ہوتے ہیں. فلاں مرتد ہے, فلاں کیا ہے, منکر ہے, منحر ہے, مشرک ہے, بدعتی ہے, اور جو ہے نا یہ کافر ہے, یہ لوگ خارج اسلام ہے. اسے دیوبندی, میں بھی شاید ان میں سے, یہ اتنے بڑے بزرگان موجود ہیں, میں ان کو صحیح نہ سمجھوں, اور ان میں سے ہر کوئی مجھے بھی نہیں, لیکن ہم سب کو اسلام کا سافٹ امیج پیش کرنا ہوگا, بے شک, اور ہمیں ایک نیا راستہ دکھانا ہوگا, اور عالمی راستہ دکھانا ہوگا. اور یہ جو ہمارے آپس کے بکھیڑے ہیں نا, اس سے ہمیں ہٹ کر ایک نیا طریقہ کار اپنانا ہوگا. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ اس وقت یہ جتنے بھی اس طرح کے جو سوالات ہوتے ہیں کہ مرتد کون ہے, مرتد کا حکم کیا ہے, کافر کون ہے, اور ملحد کون ہے, اور زندیق کون ہے, مشال خانہ آپ کے سامنے, اور اس طرح کے اور بہت سے ہیں. اور اس علماء, اس ملک میں علماء اور عوام سب کی جو ہے نا, ان کے خون سڑکوں پر بہہ رہا ہے, اور وہ انہی باتوں کی وجہ سے. میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو صورتحال ہے کہ جس میں لوگوں کو مرتد کہا جا رہا ہے, میں خود کئی پیجوں پر ایتھیسٹ لوگوں کے ساتھ ہوں, ملحدین کے ساتھ ہوں, وہ حق کے تلاش میں ہیں. میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, حضرت قادری صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں, شہیدی صاحب بھی ہیں, اور حضرت صدیقی صاحب بھی ہیں. ان کا قرآن اور حدیث کا مطالعہ کرن ہمارے مطالعہ سے زیادہ ہے, ہم میں سے لاکھوں کروڑوں سے زیادہ ہے. ہم ثواب کے لیے کر رہے ہیں, وہ تحقیق کے لیے, وہ تحقیق کے لیے کر رہے ہیں. ان کے قرآن کا ترجمہ, تفسیر, لغت, مذاہب پر کام, ان کو حق کی تلاش ہے. وہ کہیں کہیں جو ہے نا چھوٹا چھوٹا ان سے غلطیاں ہو جاتی ہیں, بہت معمولی ان سے غلطیاں ہو رہی ہیں. یا جیسے آپ نے کہا کہ وہ بہت بڑے خوش قسمت تھے کہ بیٹھے تھے ہیروں اور سونے کے کان پر, اور باتیں وہ کر رہے ہیں, اب جو ہے نا اس کی نمک کے کان کے. ہاں, اس طرح کے لوگوں کو ہم نے لینا ہے. ہمارا مولوی اور ہمارا مسلمان اس زمانے میں, وہ بجائے یہ کہ مرتد کا حکم کیا ہے اور منکر کا حکم کیا ہے, بدعتی کا حکم کیا ہے, سافٹ امیج, اسلام کا سافٹ امیج پیش کرے پوری دنیا کو. گلوبلائزیشن کے اس دور میں, گلوبل ویلیج میں, میں آپ کو بتاؤں, مجھے فون آیا برطانیہ سے, میرے ایک شاگرد ہے, اس کا نام ہے خالد حبیب, وہاں بہت بڑی مسجد کا امام و خطیب ہے. شاید ابھی بھی مجھے سن رہے ہوں, اس لیے کہ رات کو پھر مجھے بتاتے ہیں کہ حضرت آپ نے یہ بات کی تھی. ابھی انہوں نے پاکستان کے یہاں 1-2 مفتی اعظم کے میں نام بتاتا ہوں, ان کو فون کیے, اور جب برطانیہ کا نمبر ہوتا ہے ڈبل کیا ہے 000 اور 44, یہاں ہر کوئی اٹھاتا ہے. اور پاکستان کا نمبر ہو, یہاں بڑے بڑے مولوی جو ہے نا وہ کسی کا نمبر نہیں اٹھاتے. یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں یہ نہیں کرنی. ایک ولی خان مظفر ہے, جس کا بھی نمبر آتا ہے, جہاں سے بھی آتا ہے, میں اٹھاتا ہوں, ایک ہی نمبر ہے میرا. یہ ہماری یہ حرکتیں, ہم نے یہ جو مذاق ہے نا, یہ ابھی نہیں چلے گا. تو انہوں نے ان کو فون کیا کہ یہاں ایک برٹش ہے, اور وہ مجھے کہتا ہے میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں, لیکن اگر میں مطمئن نہیں ہوا تو پھر میں واپس اپنے مذہب میں جاؤں گا.
اور جب میں اپنے مذہب میں واپس جاؤں گا تو مسئلہ کیا ہوگا کہ پھر تم لوگ مجھے ان کو پتہ تھا کہ مرتد واجب القتل ہے، مرتد والی بات لگ جائے گی. ہاں تب مجھے کہا انہوں نے، میں نے کہا ان سے کہیں نہیں، آپ صبح کو مسلمان ہو، شام کو آپ پھر وہی ہو کرسچن ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے. کہا حضرت وہ کیسے؟ میں نے فلاں مفتی اعظم صاحب اور فلاں شیخ صاحب اور فلاں حضرت صاحب سے پوچھا ہے. میں نے کہا آپ اس کو چھوڑیں. دیکھیں عرب دنیا میں دو قسم کے فقہ ہیں، ایک ہے فقہ الاقلیات، ایک ہے فقہ الاغلبیات، یعنی اکثریات کی فقہ الگ ہے اور مینارٹیز کی فقہ الگ ہے. جو مینارٹیز کے احکام ہے وہ ادھر اکثریت میں نافذ نہیں ہوتے ہیں، جو اکثریت کے احکام ہے وہ ادھر مینارٹیز میں نافذ نہیں ہوتے ہیں. ہم لوگ غلطی یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ادھر کا حکم ادھر، ادھر کا حکم ادھر. اور بھائی گلاب سے خوشبو بہت آتی ہے لیکن کھانے کی چیز نہیں ہے، کھانے کی چیز تو ٹماٹر ہے. اب شیر بہت بڑا بہادر ہے لیکن وہ پانی میں نہیں لڑ سکتا ہے، شارک پانی میں بہت بڑا بہادر ہے لیکن جنگل میں وہ سانس نہیں لے سکتا ہے. اور ہمیں ان چیزوں کو دیکھنا ہوگا. سب کا اپنا تو میں نے تو میں نے کیا کہا کہ ان کو کہ بھئی آپ ان سے کہیں صبح کو مسلمان ہو، شام کو کافر ہو، ان کو کوئی بھی واجب القتل اور یہ ارتداد کا ان کے اوپر حکم نہیں آئے گا. کیونکہ حکم یہ ہے کہ اقلیت میں کوئی شریعت کے جو حدود ہے یا کوئی حد ہے وہ نافذ نہیں ہوگی. اب آپ حضرات سب الحمدللہ اہل علم ہیں اور میں ہاتھ جوڑ کے آپ تمام حضرات سے عرض کروں گا، اور یہ جو ہماری مجلس ہے بظاہر لوگ سمجھ رہے ہوں گے کہ بھئی اس سے تو بڑی جو ہے نا ادھر ایک اور گیم شو ہے، اس سے اور ایک اور چیز ہے. اس کوئی شک نہیں، بہت اچھی چیزیں ہیں اور ہے بھی. لیکن آپ حضرات 1.5 ارب امت مسلمہ کی نمائندگی فرما رہے ہیں بے شک آپ دونوں کے توسط سے، اور حضرت جی اور حضرت جی. اس لیے ہمیں بہت ذمہ دارانہ انداز میں اپنا میسج پوری دنیا کو دینا ہوگا. اور 1.5 ارب تو ہمارے مسلمان ہیں اور 7 ارب کی آبادی ہے. مفتی صاحب بہت خوبصورت بات. ایک آپ اپنی بات کریں یا پہلے میں آپ کروں؟ جی آپ کمپلیٹ کریں. ختم کریں. آپ مکمل کیجئے. میں عرض کر رہا تھا کہ ان سے میں نے یہ کہا کہ اب یہ جو واجب القتل ہونے کا معاملہ ہے نا، یہ مسلم اقلیات میں نہیں ہوگا. یعنی توبہ قبول ہے، قبول ہے، توبہ قبول ہے. ہاں یہی وجہ ہے جاننے کی. بالکل قبول ہے. وہ جو جو بنی اسرائیل کا جو تھا نا، جس کو کہا گیا تھا کہ توبہ قبول نہیں، اس نے اس کو بھی مار دیا. تو ایک کہا چلو میں نے ویسے بھی 99 قتل کیے ہیں، ایک آپ ہو جائے 100 پورے کر دیتا ہوں. اور آگے جا کر پھر بھی اس کا کہ اس کی توبہ قبول ہوئی. میں جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں آخر میں ایک لفظ میں، وہ یہ کہ یہ جو مسلم اقلیات کی فقہ ہے اور جو ادھر کی فقہ ہے، ان دونوں اب ایک ہو گئی ہیں. کیونکہ عالمی سطح پر آپ کو پتہ ہے الحکومت السریہ العالمیہ ایک چیز چل رہی ہے، آپ کو پتہ ہے نیو ورلڈ آرڈر چل رہا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ کرونا کے بعد بھی جو سسٹم کی طرف لوگ جا رہے ہیں، ما بعد الکرونا اور ما بعد ڈیجیٹل کی طرف جا رہے ہیں. آپ کو ایک نئی اصطلاح بتاؤں کہ دنیا جا رہی ہے ما بعد ڈیجیٹل کی طرف، کہ ڈیجیٹل سے بھی آگے کی دنیا. بالکل، دکانیں بھی ڈیجیٹل، اب یہ سب کچھ ہونے جا رہا ہے. اس میں میں عرض کر رہا ہوں کہ اس عالمی لیول میں ہمارے ساتھ یہ ہوا کہ ہم جہاں بھی اکثریت میں تھے نا، وہاں بھی ہم اقلیت میں ہو گئے. آپ دونوں نے جو بات کی بڑی خوبصورت بات کی. آپ دونوں کی باتوں سے اختلاف تھا، لیکن آپ نے جو بات کی، آپ نے کہا کہ تبلیغ ایسی ہونی چاہیے، اسلام کی دعوت ایسی دینی چاہیے. کیونکہ مجھے اسلام کا سافٹ امیج ہے نا، وہ شاید مجھے معاف کیجیے گا کہ میری زبان سے یہ نکلے ہوئے ورڈ اگر کسی کے لیے دل آزاری کا باعث بنے، لیکن شاید ہم خود ہی اس کے باعث بن رہے ہیں کہ ہم اس طرح سے اس کی تبلیغ نہیں کر پا رہے جو اصل اسلام کا امیج ہے. پھر آپ نے مفتی صاحب بڑی خوبصورت بات یہ کہی کہ ایک بار جب نکاح سے پہلے لڑکی کو اجازت ہوتی ہے، لیکن جب وہ نکاح میں شامل ہو جاتی ہے پھر اس کے بعد اس کو اجازت نہیں ہوتی. تو ایک اور بڑا اہم سوال ہے جو میں آپ کی جانب لے کر آؤں گی، لیکن اس سے پہلے کالر ہمیں جوائن کر چکے ہیں. السلام علیکم. میں اس کے بارے میں کچھ کہوں گا. جی السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. لائن ڈراپ ہو گئی ہے. مفتی صاحب آپ کہہ لیجئے پھر سوال. میں ذرا اپنی بات مکمل کروں. جو میں بات عرض کر وہ یہ کہ اب ہم جو اقلیات کا حکم تھا نا، وہ اقلیات اور اکثریات کا جب تھا کہ جب ہم لوگ یہاں اقلیات اکثریات میں تھے، وہ وہاں اقلیت. اب ہم سب اقلیت ہو گئے عالمی دنیا میں. تو لہذا اب یہ مرتد اور اس کی یہ چیزیں یہ اب یہاں نافذ ہونا ممکن نہیں ہے. اس پہ ہمیں دیکھنا ہوگا. اس میں بہت سارے سوالات. سوال یہی ہے کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جن کی حرکتیں، جن کا کام اقلیت والا ہے، اپنے آپ کو اقلیت میں سمجھے اور اقلیت کی طرح آزادی کے ساتھ قرار دے دیا گیا ہے انہیں، اپنے آپ کو غیر مسلم تسلیم کر لیں. تسلیم نہیں کر رہے، بس وہ قرار دے دیا گیا ہے. آپ کمپلیٹ کیجئے. دیکھیں، ایک ہے مرتد کی توبہ کا مسئلہ، جی، کہ مرتد توبہ کرے تو اس کی توبہ قبول ہوگی یا نہیں ہوگی. ایک شخص کافر سے مسلمان ہوا
اور مسلمان ہونے کے بعد پھر وہ مرتد ہو گیا، یا پہلے سے ہی مسلمان تھا اور اب وہ کافر ہو گیا، مرتد ہو گیا. تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ توبہ کرے گا تو اس کی توبہ قبول ہوگی. میں نے جو قرآن پاک کی آیت پڑھی تھی اس میں اگر ہم غور کریں تو اس کا جواب مل جاتا ہے. بالکل. چنانچہ فرمایا وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ، کہ ایک شخص مرتد ہو گیا اور ارتداد ہی میں مر گیا. یہ فرمایا گیا، اس نے توبہ نہیں کی، جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ توبہ کرے گا اور پھر وہ مرے گا تو اس کا یہ حکم نہیں ہے. مرتد اگر توبہ کرے تو اس کی توبہ قبول ہے. ہاں یہ بات ایک الگ ہے کہ اگر اس کا ارتداد اس نوعیت کا ہے کہ اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دی ہے، قرآن کریم کی توہین کی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی ہے، یہ بھی مرتد ہے. آیا اس مرتد کی توبہ قبول ہے یا نہیں ہے؟ تو اس کے بارے میں سن لیجئے. اگر وہ مجھے بول لیں، اگر وہ شخص یہ شاتم رسول اگر وہ توبہ کرتا ہے تو عند اللہ اس کی توبہ امید ہے کہ قبول ہوگی. یہ اللہ اور بندے کا معاملہ ہے. لیکن اس نے جو فساد فی الارض کیا ہے اس کی سزا ریاست اسلامی اسے دے گی قتل کی صورت میں. توبہ کرنے کے باوجود بھی اسے دے گی. اس کی توبہ قبول عند اللہ ہے. یعنی یوں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے ساتھ وہ معاملہ مرتد والا نہ کرے، لیکن ریاست اسے سزا دے گی. بالکل ایسی جیسے ڈاکو چور چوری سے توبہ بھی کرے ہاتھ تو کاٹ دیا جاتا ہے. کالر ہمارے ساتھ ہے، کالر سے بات کر لیتے ہیں. السلام علیکم. کون صاحب؟ ہیلو، خالد انصاری صاحب ہیں. ہیلو، السلام علیکم خالد بھائی. الحمدللہ، آپ سنائیے. مزاج بخیر؟ کوئی سوال آپ کا؟ سر یہ پچھلے ہفتے سے بڑا پریشان ہو گئے جی. یہ بچوں پہ چینل پہ طارق عبد الجمیل صاحب آئے تھے تو انہوں نے ایک واقعہ بیان کیا تھا کہ میں رائے بانڈ سے جا رہا تھا اپنے ڈیرے پہ، راستے میں نماز اثر پڑھی. ٹھیک ہے سر؟ جی جی. ہلو جی جی، آواز آ رہی ہے آپ کی، آپ بتائیے. راستے میں نے نماز اثر پڑھی. جی جی. تو ایک صاحب نے زور سے آمین بولا ہوگا تو آخر میں امام صاحب نے کہا کیڑا کتا ہو گئے. یہ ٹی وی پہ آگے بڑے ہنس کے یہ جواب دیا. انہوں نے اس سوال کو پیش کیا باقیوں کو. آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ یہ جو ٹاپک آج چل رہا ہے کہ ایک دوسرے کو برداشت کر لیں، یہ اسی سے ریلیٹڈ سوال ہے. اور میں ہاتھ جوڑ کے گزارش کرتا ہوں ان بھائیوں سے جو یہ سوالات کرتے ہیں، آپ الفاظ کا چناؤ ذرا اگر آپ یہ کر لیں کہ الفاظ اپنے بہتر کر لیں تو بڑی زبردست بات ہو جائے گی کہ یہ لفظ بلفظ کہنا ضروری نہیں ہوتا، معنی پہنچنا ضروری ہوتا ہے. تو گزارش یہی ہوگی کہ اب کوئی کالر آئے تو وہ اس بات کا احساس رکھے. پروفیسر صاحب، سوال آپ نے سنا، یہ اختلافی مسئلہ ہے. یہ اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ وہ مولانا طارق جمیل صاحب کا انہوں نے کوئی بیان سنا تھا کہ انہوں نے بتایا کہ میں نماز اثر پڑھ رہا تھا راستے میں کہیں جاتے ہوئے تبلیغ کی غرض سے، تو کسی نے پیچھے زور سے جو ہے وہ آمین کہہ دیا تو امام صاحب نے پلٹ کے اسے ناراض ہو کے کچھ ایسے الفاظ استعمال کیے جو کہ میں دوبارہ نہیں کرنا چاہ رہا. انہوں نے کیے زور سے آمین کا مسئلہ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. مطلب یہ تو اختلافی مسئلہ ہے، اس میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. یہ جو کہ مظفر صاحب کب سے کہہ رہے ہیں بیٹھ کے کہ بھائی خدا کو مانو، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس میں اتنا جذباتی ہونے والی کوئی بات نہیں ہے پروفیسر صاحب. بالکل یہ ایسی بات ہے کہ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد. حقیقت یہ ہے کہ آمین بالجہر سنت ہے، آمین بالسر بھی جائز ہے. اب وہ بھی لوگ آمین کہتے ہیں جو اونچی آواز، وہ بھی آمین کہتے ہیں. آمین کہتے ہیں. آمین بالجہر جو ہے وہ جتنے اہل سنت کے مذاہب ہیں، سب مذاہب جتنے بھی، حتی شیعہ میں بھی آمین بالجہر ہے. تو اس کو برداشت کرنا چاہیے، سنت ہے. حرمین میں آمین بالجہر ہوتی ہے. اب پاکستان سے یہاں پہ نکل جائے آمین بالجہر ملے گی آپ کو. تو اس کے تو یہ تو جتنے بھی مذاہب ایک دوسرے کو برداشت کرنا چاہیے. اور آج آپ نے جو موضوع چھیڑا ہے، اس موضوع کے وساطت سے مجھے ابو الحسن ندوی رحمہ اللہ یاد آ گئے. ان کی کتاب ہے ردۃ الولا ابی بکر لہا. ردۃ الولا ابی بکر لہا، ارتداد ہے لیکن ابو بکر نہیں ہے. ارتداد ہے لیکن ابو بکر نہیں ہے. انہوں نے اس کتاب میں بڑا اچھا لکھا ہے. آج ہم دیکھ رہے ہیں ارتداد ہمارے اندر پھیل چکا ہے. اسلامی اقدار سے انحراف، اسلامی طریقوں سے دوری کس طرح پیدا ہو رہی ہے ہمارے اندر. اسلام نے جو ہمیں طریقے دیے ہم اسے چھوڑ رہے ہیں، یہ بھی ارتداد ہے.
اسلام نے جو راہیں بتائی اس کو ہم ان سے دور ہوتے جا رہے ہیں. کون سی آج ایسی چیز ہے جو اسلام نے بتائی اور ہم نے اسے چھوڑا نہیں ہے؟ بلکہ ہم تو یہاں تک ہو گئے ہیں اگر کوئی اسلام پر عمل کرتا ہے اسے ہم کہتے ہیں یہ تو ملا ہے. ملا کا معنی یہ ان کے نزدیک یہ بڑا کم ظرف ہے کا بڑا بے علم ہے، جاہل ہے. یعنی اگر کسی کو آپ گالی 100 گالی کہتے تو ملا ہے یہ تو. بالکل. آج ہماری نظروں میں اسلامی اقدار جو ہے وہ پست ہوتے جا رہے ہیں. ان کو پر عمل کرنا ہم اپنے تحقیر سمجھتے ہیں اور اسلام کے خلاف عمل کرنے پر ہم فخر کرتے ہیں. یہ بھی تو ارتداد ہے، اندر پیدا ہو رہا ہے ہمارے اندر. تو یہ جو آپ لوگوں نے آج مسئلہ اٹھایا ہے در حقیقت مسئلہ یہی ہے کہ ہم مسلمانوں کو چاہیے ایمان میں سنجیدہ ہو جائے. ایک بات یاد رکھیے، قرآن مجید کہتا ہے سورہ نساء میں یا ایھا الذین آمنوا آمنوا. عجیب بات ہے، اللہ ایمان والوں کو مخاطب کرتا ہے اے ایمان والو ایمان لاؤ. خطاب کیا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، ایمان لاؤ باللہ و رسول، اللہ و رسول پر ایمان لاؤ. ماشاءاللہ والکتاب الذی نزلنا علی رسول، اس کتاب پر ایمان لاؤ جو ہم نے اپنے رسول پر نازل کی. والکتاب الذی انزل من قبل ومن یکفر باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر فقد ضل ضلالا بعیدا. سبحان اللہ. جس شخص نے ایمان والی ایمان لاؤ، یعنی ایمان اللہ کا مطلب ایمان میں سنجیدگی پیدا کرو. ایمان دو قسم کا ہے. ایک شخص تو یہ ایمان لاتا ہے کہ میں مانتا ہوں لیکن عمل نہیں کرتا. میں نماز کو فرض تو جانتا ہوں لیکن پڑھتا نہیں ہے. یہ سنجیدگی نہیں ہے. سنجیدگی یہ کہ ہر صورت میں اللہ اور رسول کی بات کو مقدم رکھے. اگر آپ اجازت میں ایک واقعہ آپ کو بتا دوں جو یرموک میں ہوا تھا. صحابہ کرام رضوان اجمعین بات ہے، جب یرموک میں رومی آئے، ادھر سے مسلمان تھے 40,000 کی تعداد میں اور رومی 2 لاکھ تھے. جی بالکل. حضرت انہوں نے رومیوں نے پیغام بھیجا مسلمانوں کو ہم بات چیت کرنا چاہتے ہیں، ایک وفد بھیجیے. ابن کثیر رحمہ اللہ لکھا ہے ایک وفد بھیجیے. مسلمانوں نے اپنی طرف سے ایک وفد بھیجا. ان کے جو سپہ سالار تھے ان کا سردار تھا ان سے بات کرنے کے لیے. مسلمان جب یہ وفد اس کے خیمے کے پاس پہنچتا ہے دیکھتے ہوئے خیمہ جو ہے ریشم کا ہے. باہر کھڑے ہو گئے. ہم اور آپ کہیں گے یہ کیا حالات، ہنگامی حالات، ان چیزوں کی کیا اہمیت ہے؟ مولانا صاحب کس بات کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں؟ چھوٹی چھوٹی باتیں، اسی چھوٹی چھوٹی باتیں ہی دین ہیں. وہ کھڑے ہو گئے تو سردار کہنا بادشاہ ادخل داخل ہو جاؤ کہ ہم داخل میں نہیں ہوں گے اس میں. کیوں؟ یہ ریشم کا بنا، اللہ کے رسول نے ریشم پر استعمال کرنے سے منع کیا. ہم ریشم کے خیمے کی سائے تلے نہیں بیٹھیں گے. سبحان اللہ. کیا وقت ہے اور کیا سنجیدگی ہے. 2,40,000 سنجیدگی. اس خیمے میں نہیں بیٹھیں گے آپ. تو کہنے لگا چلو جی باہر بچھا دو. حکم دیا قالین باہر بچھا دیے گا. دیکھا قالین بھی ریشم کے ہیں، کہنے ان پر بھی نہیں بیٹھیں گے. کہیں گے نیچے بیٹھ جائیں گے لیکن کیونکہ اللہ اور رسول کی نافرمانی، رسول کی نافرمانی، یہ ہے سنجیدگی. آج ہم میں سے سنجیدگی کہاں ہے؟ ہم دین کو اہمیت دیتے ہی نہیں. اگر اہمیت ہے صرف اپنے مفادات کو، ہر شخص دیکھتا ہے میرا ذاتی مفاد کہاں ہے، اور جو چیز دین کی چیز ذاتی مفاد سے ٹکراتی ہے اسے ہم فوراً ترک کر دیں گے. اپنے ذاتی مفاد کو دین کی مفاد پر ترجیح دیں گے، دین نیچے کر دیں گے اور اپنے مفادات کو آگے کرتے ہیں. مولانا صاحب ہم اپنی گنجائش نکال کر دین کو پرسیو ہی اپنی طرف سے کرتے ہیں. یہ دیکھیں یہ سنجیدگی آج مسلمانوں میں سنجیدگی نہیں رہی. جہاں ہمیں آسانی ملے ہم اپنی طرف سے اس کو بنا بھی دیتے ہیں اور اللہ معاف کرے یہاں تک کہ عالم ہے کہ اپنی طرف سے حدیثیں بھی کوٹ کر دیتے ہیں اور اس کو اپنے ہی مطلب کا سمجھ کے اپنے ہی انداز میں گزارنا بھی شروع کر دیتے ہیں. میں علامہ صاحب آپ کی جانب آتی ہوں لیکن اس سے پہلے ایک کالر بھی ہمارے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب؟ جی میں محمد شہریار بات کر رہا ہوں. محمد شہریار صاحب کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ خیریت سے ہیں؟ جی اللہ کا شکر. آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ. سوال آپ کا شہریار بھائی. دوسری یا تیسری کال ہے کہ جب میں السلام علیکم کر رہی ہوتی تو میرا جواب نہیں دیتے. خاتون کی آواز ہمارے کالرز کو آئی تھنک پسند نہیں ہے. نہیں آپ جواب دیں. مجھے لگتا ہے وہ لائن میں تھوڑا سا لائیو کی وجہ سے آ جاتا ہے ورنہ ایسا میرا نہیں خیال کچھ ہوگا. نہیں میں نے پہلے کرن صاحبہ کے ہی سلام کا جواب دیا تھا. جی آپ سوال وقت ہمارے پاس تھوڑا شہریار کا کام ہوتا ہے. سوال میرا یہ ہے جیسے ابھی شیخ صاحب یہ فرما رہے تھے
کہ ہم ایک گلوبل ولیج میں داخل ہو گئے ہیں، اقلیتوں کا جو فقہ ہے وہ مختلف ہوگا. تو میں یہ جاننا چاہ رہا تھا، میرے 2 سوال ہیں. پہلا تو یہ بتا دیجئے کہ آیا وہ کون سا لیول ہوگا کسی مرتد شخص کا کہ جہاں پہ آ کے آپ اس کی توبہ کی ایکسیپٹنس کا جو معیار ہے اسے بنائیں گے کہ یہ والے حد تک جو ہے وہ ہم توبہ قبول بندے کی سمجھی جائے گی بندوں کے نزدیک. وہ بھی مفتی صاحب نے فرما دیا ہے. دوسرا سوال بتائیے. اور دوسرا سوال میرا شیخ صاحب سے یہ ہے کہ اگر فقہ اقلیت اور فقہ اکثریت کے اوپر ہم جاتے ہیں تو ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں ہم وہاں رہتے ہوئے وہاں کی چیزوں کو فالو کریں اور دیکھیں گے، یا پھر گلوبل ویلیج تو ایک مطلب ابھی ایسا تو نہیں ہے نا کہ ہر ملک کا قانون بھی گلوبل ہی ہو گیا. ہر ملک میں اپنے بنائے ہوئے قانون ہیں، تو اپنا بنایا ہوا ہر ملک کے حوالے سے فقہ جی شہریار بھائی آپ کا سوال آ گیا مولانا صاحب کے پاس. پہلے سوال کا جواب مفتی صاحب دے چکے ہیں کہ کن جگہوں پر جو ہے وہ آپ کی توبہ قبول نہیں ہوگی اور کن پر ہو جائے گی. دوسرے سوال کا آپ جواب دے دیجیے. بہت مختصر اس کا جواب یہ ہے کہ جو فقہ الاقلیات ہے وہ اب فقہ الاکثریات میں اس لیے آ گئی کہ ہمارے اکثریت کی بھی فقہ وہی ہو گئی عالمی معاملات میں کہ ہم وہاں پہ اقلیت پہ چلے گئے. جہاں جہاں ہم اقلیت میں چلے جائیں گے وہاں وہاں ہم اکثریت کو مانیں گے. بہت ہی ایک سمپل سا کلیہ ہے بالکل کہ اگر ہم عالمی صورتحال میں فرانس کل کو مسلمان ہو جاتا ہے، برطانیہ مسلمان ہو جاتا ہے اور ہونے کو ہے، ایک دن آپ نے فرمایا تو اس کی کوئی تفصیلات آ رہی ہیں کہ اگلے جو ہے نا 2050 میں 40 میں، تو اگر ہم اس میں اکثریات میں آ گئے تو پھر ہمارے اوپر وہ والی فقہ لاگو ہو جائے گی. اور اگر عالمی صورتحال جس طرح کی ہے تو اس میں ہمیں بین الاقوامی معاملات میں اس تناظر میں اپنے آپ کو دیکھنا ہوگا کہ عالمی صورتحال میں ہم اقلیت میں ہیں. بالکل صحیح. آپ کا سوال علامہ صاحب آپ کی جانب آتی ہوں. جو آغاز میں میں نے بات کی تھی مفتی صاحب نے بھی اس پر بات کی. اب میں جاننا یہ چاہتی ہوں کہ اس وقت جو ہمارے پاس معاملات چل رہے ہیں، جب ہم دیکھتے ہیں مرتد کی بات کی جاتی ہے تو استغفر اللہ کہ جب اختلافی بنیاد پر بھی ایک دوسرے کو مرتد کہہ دیا جاتا ہے. اب مرتد کے لیے حکم تو یہ ہے کہ خدا نہ خواستہ استغفر اللہ جس لیول پر جس نہج پہ جا کر آپ نے بات کی کہ وہ جو حرکتیں کر رہا ہوتا ہے تو اس کے لیے معافی تو نہیں ہے کہ آپ اس کو اگر وہ گمراہی میں ہے پہلے آپ اسے سمجھانے کی کوشش کیجئے. لیکن اگر وہ نہیں آتا تو سعودی عرب میں بھی یہی قانون ہے کہ جس پر عمل ہو رہا ہے، پاکستان کے لیے بھی آئین پاکستان میں بھی 1973 میں بھی یہی ہے کہ وہ واجب القتل ہو جاتا ہے. لیکن اب ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ اس کے لیے یہ ریاست ڈیسائیڈ کرے گی، یہ فیصلہ ریاست کرے گی، یا علماء کرام کیا کہتے ہیں؟ یہ علماء کرام فیصلہ کریں گے کہ یہ مرتد ہے اسے واجب القتل قرار دیا جائے، پھر یا یہ فیصلہ ریاست کرے گی. آپ چاروں کا جواب چاہیے مجھے اس پر. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج آپ کی گفتگو کا آغاز بہت متین اور بہت خوبصورت تھا. مفتی صاحب نے بہت خوبصورت اور مدلل انداز میں گفتگو کی اور اسی پر پھر حاشیہ ظاہر ہے باقی بزرگواروں نے بھی لگایا. دیکھیے ہمیں 2 چیزوں میں فرق رکھنا چاہیے. ایک ہے شریعت محمدی جس کی ابتدا سے انتہا تک جو واجبات فرائض ہیں، واجبات سے مراد فرائض، وہ معین ہیں، جو محرمات ہیں وہ معین ہیں. یہ ایک اس کی شکل ہے اور ایک اس کا باب ہے. دوسرا پہلو ہے وہ چیز جو اجتہادی ہے. اجتہادی چیزوں میں ہمیشہ وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ تبدیلی بھی آتی ہے اور معاشرے کی فکری تبدیلی کے ساتھ، کلچرل تبدیلیوں کے ساتھ اس میں نئی شکلیں بھی آ سکتی ہیں. لیکن وہ جو اصولی چیزیں ہیں ان میں کسی طرح کی کوئی تبدیلی کسی بھی دور میں نہیں آتی. نکاح محرمات کے ساتھ اس دور میں بھی حرام تھا، آج بھی حرام ہے، تا قیامت حرام ہے. خنزیر کا گوشت تب بھی حرام تھا، آج بھی حرام ہے، تا قیامت حرام ہوگا. لیکن آپ نے لباس کیسا پہننا ہے، تب آپ نے اس کلچر کے مطابق پہنا، آج آپ آج کے کلچر کے مطابق پہنیں گے اور آئندہ آنے والے وقت میں اس زمانے کے کلچر کے مطابق پہنیں گے. لیکن اس لباس میں صرف اس چیز کا خیال رکھیں گے کہ ستر عورتین ہو، حجاب کا خیال رکھا جائے، باقی نو کیسی ہو وہ آپ کے اجتہاد پر ڈیپینڈ کرتا ہے. یہ میں سمجھانے کے لیے عرض کروں. لہٰذا ان 2 چیزوں کو ہمیں الگ الگ رکھنے کی ضرورت ہے. دوسری بات جو اہم ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک رسم چلی ہے کہ ہر گلی کا مولوی اٹھ کر
اپنی بات اور اپنی رائے کو خدا کا حکم اور خدا کی رائے قرار دے کر دوسروں پر اس کو مسلط کرنے کی کوشش کرتا ہے. خود یہ عمل دین کی روح سے ٹکرانے والا عمل ہے. اس کو روکنا ریاست کا بھی کام ہے اور یہ جو ہمارے علمی مراکز ہیں ان علمی مراکز کا بھی کام ہے. ہونا یہ چاہیے کہ ہر معاشرے کے اندر علماء کرام میں سے وہ مستند لوگ جو دین کی فقاہت جانتے ہوں. فقاہت یعنی دین کی گہرائیوں میں جا کر اس کے احکام کو سمجھنے سے عبارت ہے. جو لوگ اس کو جانتے ہوں ان کا مجموعہ آئے اور وہ بیٹھ کر فیصلہ کرے اجتماعی رائے میں کہ کیا دین اس معاملے میں کون سی رائے رکھتا ہے اور اس کو جو ہے پر لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے. لیکن آج ہمارے معاشرے کے اندر افسوس کے ساتھ یہ روش جو ہے موجود نہیں ہے. اس روش کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے. لہٰذا اس میں ریاست کا ایک بہت بڑا رول ہے اور وہ اس رول کو زندہ ہونا چاہیے تاکہ دینی مسائل میں جہاں پر اسلامی وہ حکومت نہیں ہے جو صدر اسلام میں تھی وہاں پر کم از کم دینی احکام کے نفاذ کے حوالے سے ریاست علماء کی رائے کو جو کہ دین کی رائے ہوگی جب اجتماعی ہوگی تو اس کی رائے کے مطابق عمل درآمد کرنے کی کوشش کرے اور لوگوں کی ہدایت کرے. دو بات کاؤنسل بھی موجود ہے, میں ایک ایک کر کے آ رہا ہوں. دیکھیں تیسری بات, چونکہ آج مختلف باتیں ہوئیں تو ان مختلف باتوں کی روشنی میں جو سوالات اٹھتے ہیں نا میں ان کی تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہ رہا ہوں. جو اس وقت مغربی دنیا ہے اور مشرقی دنیا ہے ان دونوں دنیاؤں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ علم کے فروغ کی وجہ سے, ٹیکنالوجی کی وجہ سے, سائنسی ترقی کی وجہ سے کوئی دوسری رائے نہیں ہے. لیکن جو دین اللہ نے بھیجا ہے وہ دین قیامت کو سامنے رکھ کر بھیجا ہے, وہ کسی خاص دوران کے لیے محدود نہیں ہے. چونکہ تا قیامت زندہ دین ہے اس لیے چاہے انسانی عقل کہیں بھی پہنچ جائے اس دین سے باہر نہیں جا سکتی. دین کے احکام انسانی عقل کے مطابق ہی ہیں اور انسان چاہے ثریا تک پہنچ جائے تب بھی اس دین کی جو ترقی یافتہ شکل دین نے پیش کی ہے, قرآن نے پیش کی ہے, نبی کریم کی سیرت نے پیش کی ہے, اس کو پھلانگ کر اس سے آگے نہیں جا سکتی. اس لیے ہمیں اپنے ہر مسئلے کا جواب قرآن اور نبی کریم کی سنت سے مل جائے گا بشرطے کہ ہم گہرائی میں جا کر اس کا مطالعہ کریں. لہٰذا چاہے زمانہ کتنی ہی ترقی کر لے اس دین سے باہر کوئی چیز نہیں ہے, دین کے اندر ہی ہے. یہ بھی ایک انتہائی اہم نقطہ ہے. اگلی بات, ایک بات ہمارے ذہنوں میں زندہ رہنی چاہیے کہ ہمیشہ اقوام جو غالب قوتیں ہوتی ہیں ان کی تہذیبوں کو اپناتی ہیں. جب اسلام نے یورپ میں اندلس میں غلبہ پایا تو اسلامی تہذیب کو انہوں نے اپنایا اور آج مغربی دنیا جہاں جہاں اپنے تہذیب کو نافذ کر چکی ہے وہاں اپنے رچ تہذیب کے باوجود مسلمان اس تہذیب کو اپنا رہے ہیں. یہ انسانی المیہ ہے, یہ انسانی, اس کا اسلام سے تعلق نہیں ہے, یہ انسانی المیہ ہے. لہٰذا اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ آج بالعموم ہم مغرب کی باتوں کو اس کے غالب تہذیب کی وجہ سے اچھی نگاہ سے دیکھتے ہیں جبکہ مغرب کی ہر چیز اچھی نہیں ہے اور نہ ہی ہر چیز بری ہے. اس کی اچھی چیزوں کو اپنانے کا حکم عقل بھی دیتی ہے, قرآن بھی دیتا ہے, اسلام بھی دیتا ہے, اور اس کی بری چیزوں کو اجتناب کا حکم عقل, قرآن اور اسلام سب کا اجتماعی حکم ہے. لہٰذا اس چیز کا خیال رکھیں کہ آج جو کلام اس دن ہم یہاں پر گفتگو کر رہے تھے اور آدھی رہ گئی تھی اسی کو میں وہیں سے جوڑتا ہوں. آج کی دنیا میں دین کو سب سے بڑا چیلنج مغربی دنیا کی طرف سے ہے, سب سے بڑا چیلنج. اب یہ دینداروں کی, اہل دین کی ذمہ داری ہے کہ اس چیلنج کو سامنے رکھتے ہوئے, مغربی تہذیب کی یلغار کو سامنے رکھتے ہوئے اسلام کی اس آفاقی تعلیم کو اس طرح جس طرح نبی کریم نے پیش کیا اس معاشرے کے سامنے پیش کرے. یہ دینداروں کی ذمہ داری ہے. اگر اس میں کوتاہی کریں تو یہ دین کی کوتاہی نہیں ہوگی, دینداروں کی کوتاہی ہوگی. ٹھیک ہے. اچھا اب آگے بڑھتے ہیں اس سے. اس وقت مغرب شعوری طور پر, یہ لاشعوری طور پر نہیں ہے, شعوری طور پر تمام دنیا پر حاکمیت کے خواب دیکھتا ہے.
اس کا خواب یہ ہے کہ دین نام کا جو بھی مقولہ ہے اس کو جڑ سے ختم کر دیا جائے، چونکہ دین ان کے ان خوابوں کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے، سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ علامہ صاحب وہ جو میرا سوال تھا نا کہ اب اس کا فیصلہ، سزا کا فیصلہ کون کرے، ریاست کرے یا علماء کریں، اس پر مجھے آپ چاروں سے جواب لے رہے ہیں۔ پرنور سحر اور ذکر خدا، نبیوں کی مدح سرائی۔ پیغام سنا اے باد صبا، پرکیف صاحب آئی۔ پوشیدہ ہے ایمان کی راہ اللہ کی کتاب مقدس میں۔ بس غور و فکر کا در ہے کھلا، حکمت سے سجی اس محفل میں۔ ہے لب پہ دعا زدنی علما، روشن ہی رہے یہ سارا جہاں۔ رم جھم رحمت کی گھٹا، ہر ایک نے ہدایت پائی۔ نعمت اور برکت سے سجا افطار و سحر کا دسترخوان۔ ننھے پھولوں نے مل کے کہا آج روزہ کشائی ہے۔ رمضان المبارک کی خصوصی نشریات رمضان میں بول۔ رمضان المبارک کی خصوصی نشریات رمضان میں بول، فہیم خان اور کرن ناز کے ساتھ روزانہ صبح 3 بجے سحر ٹرانسمیشن اور شام 5:30 بجے افطار ٹرانسمیشن، صرف بول انٹرٹینمنٹ پر۔